کے جلسے میں پاکستان کے وزیر اعظم نے وہ کفر بکے، وہ شرک کیے کہ زمین کے پھٹ جانے کا خطرہ۔ ہم منبر و محراب کے وارث ہیں، ہم نے کلمہ حکمرانوں کا نہیں پڑھا، کلمہ رب ذوالجلال کا پڑھا۔ اور اس واسطے وہ علماء جو آج گنگ ہوں گے، قیامت کے دن انہیں جواب دینا پڑے گا۔ ہولی کی تقریب میں 14 تاریخ کو پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، نظریہ پاکستان کی خلاف ورزی کی، قرآن کی خلاف ورزی کی، سنت کی خلاف ورزی کی۔ اس کی تقریر اسلام پر خطرناک حملہ ہے۔ اس نے گھڑ گھڑ کے باتیں اپنی طرف سے، انہیں قرآن کہا، انہیں سنت کہا۔ ہم برسرعام اس سے توبہ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس قرآن اور سنت کا وہ حوالہ دے رہا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنت دوزخ کے فیصلے ہم کرنے نہیں آئے، تو جنت کا فیصلہ رب نے کیا ہے اور ہم اس قرآن کے پابند ہیں جو رب نے ہمیں عطا کیا۔ اس قرآن میں وہ ہندو جو اس کمینے کے سامنے بیٹھے تھے، اس قرآن نے بت پرستوں کو جہنمی کہا ہے، اور یہ قرآن کی آڑ لے کے ان کمینوں کے سامنے یہ گنجائش دے رہا تھا کہ تم جہنمی نہیں ہو، اور جہنمی اور جنتی بیان کرنا یہ ہمارا حق نہیں، یہ کسی اور کا حق ہے۔ حق اللہ کا ہے جو قرآن میں آ گیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مشرک کو کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ اور یہ ہندو مشرک نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن کو پس پش ڈالا اس نے ان کی خوشنودی کے لیے، اور پھر کہتا اسلام کوئی امتیاز نہیں کرتا۔ تو امتیاز کرتا کون ہے؟ قرآن تو کہتا ہے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، کہ اسلام تو خبیث اور طیب، پاک اور پلید جدا جدا کرنے آیا ہے۔ امتیاز کا لفظ قرآن نے بولا۔ قرآن نے کفار کی مذمت کی ہے، اور توحید کا جو نظریہ 14 صدیوں میں رائج رہا ہے، ہولی میں اس نے اس نظریے پہ حملہ کیا۔ کہتا ہے کہ اسی اللہ کو کوئی بھگوان کہتا ہے، اسی کو کوئی ایشور کہتا ہے، اسے کوئی وائبرو کہتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اللہ بھگوان نہیں، رب کعبہ کی قسم بھگوان اللہ نہیں، اور جو اللہ کو بھگوان کہے وہ مشرک ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور بھگوان کے ماننے والے مشرک ہیں، جہنمی ہیں، اور اللہ کے ماننے والے جنتی ہیں۔ ارے جس دو قومی نظریے پر پاکستان بنا، آج اس نظریے کو ذبح کیا جا رہا اور بکواس کرتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں۔ ہندوؤں میں کھڑا ہو کے کہتا ہے وہ اور ہم ایک قوم ہیں۔ اگر ایک قوم ہے تو پاکستان کیوں بنایا تھا؟ پاکستان 2 نیشن تھیوری پہ بنا تھا۔ 20 لاکھ جانیں دو قومی نظریے پر دی گئی تھیں کہ ہندو کی قوم اور ہے، مسلم کی قوم اور ہے، اور ہمارے بزرگوں نے قرآن و سنت پڑھ کے بتایا تھا کہ قوم گلی سے نہیں بنتی، قوم محلے سے نہیں بنتی، قوم دریاؤں سے نہیں بنتی، قوم پہاڑوں سے نہیں بنتی، قوم جغرافیے سے نہیں بنتی، قوم مدینے والے کے کلمے سے بنتی ہے۔ پھر اور کیا ضرورت تھی پاکستان کی؟ اگر وہ کہتا ہے کہ پاکستان کسی مذہب کی ترجیح کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، تو پھر اس کے بنانے کا اور مطلب کیا تھا؟ پھر اکھنڈ بھارت والوں کا جو نعرہ تھا، آج عملاً اسے تسلیم کیا جا رہا۔ کیسے حقدار ہے وہ شخص پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے کہ جو پاکستان کے مقدمہ خود ہار رہا ہے کہ اس کی تو تحریک ہی نہیں چلنی چاہیے تھی، اس کا تو مطالبہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ مذہب کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے، اور وہ مذہب کی بنیاد پہ پاکستان بننے کا انکار کر کے ایک قومی نظریہ پیش کر رہا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک قوم ہیں، جبکہ 3 صدیوں میں نعرہ لگا جو پاکستان بنانے کی تحریک چلی، اور جو 20 لاکھ مسلمانوں نے خون دیا، اور جو 2 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی، تو وہ اس لیے کی کہ ہم 2 قومیں ہیں، ہمارا اکٹھا گزارا نہیں ہوتا۔
ان کا کلچر اور ہمارا کلچر اور ان کا دین اور ہمارا دین اور ان کے انداز اور ہمارے انداز اور آج یہ تقریر کر رہا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک قوم ہیں. یہ وہ سازشیں ہیں جو امریکہ میں گھڑی جاتی ہے اور پھر ان لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے. اور آج یعنی پاکستان کے اسلامی تشخص کے انکار کے لیے سب کچھ یہ تماشے کیے جا رہے ہیں. لیکن ہم ہیں قرآن والے، ہم ہیں سنت والے، ہم ہیں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے. اس واسطے جو ایسی باتیں کرے گا وہ جا کے کسی سکھڑی کے پاس رہے، وہ کسی ہندو کے آگوش میں بیٹھے، وہ امریکہ کے گٹروں میں گزارا کرے. پاکستان میں اس نے راج کرنا ہے جس نے مدینے والے کی اذان پہ کلمہ پڑھنا ہے. اللہ اللہ اللہ